ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، حق نہیں مشرکوں کو کہ وہ تعمیر کرے اللہ کے گھر، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ گواہی دیتے اپنے بارے میں کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کی ضائع ہو گئی نیکیاں، وفی النار ہم خالدون، آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک تعمیر کرتے خدائی مسجدیں جو ایمان رکھے اللہ آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، پابندی سے پڑھے نماز، وآت الزکاۃ، اور دے زکوٰۃ، ولم یخش الا اللہ۔ پتہ چلا کہ مسجد میں تعمیر کے لیے پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی ضروری ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ ہو ہدایت یافتہ۔ مشرکین بھی تو کعبے کی تعمیر کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اس کو نیکی سمجھ کے کرتے تھے۔ اس کا جواب، اجعلتم سقایت الحاج، آیا سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، مانن اس کے جو ایمان لایا اللہ آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، وہ برابر نہیں ہے خدا کے حضور۔ پہلے ایمان لے آئے آخرت پر و خدا پر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، آیت سے پتہ چلا کہ بغیر ایمان کے کوئی نیکی نہیں ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی رائے خدا میں، مال و جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ بڑے درجے والے اللہ کے ہیں۔ واولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرهم ربهم برحمت منہ، خوشخبری دیتا ہے ان کو رب رحمتوں کی اپنے پاس سے، ورضوان، خوشنودی کی، وجنات لہم، اور جنت ہوگی ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، جس میں نعمتیں قائم رہے گی، خوشیاں ہمیشہ ہوگی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا مسلمانوں، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، مت بناؤ اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ترجیح دیتے ہیں کفر کو ایمان پر۔ ایسا باپ اور بھائی جو کفر کا دل دادا ہو، وہ مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، آیت سے معلوم ہوا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جس نے ان سے دوستی کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہوں گے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، آپ فرمائیے اگر ہو تمہارے بڑے اور بیٹے اور بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، کنبے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جسے تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت ہے کہ ڈرتے ہو ان کے نہ چلنے سے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ رہائش گاہیں جس کو تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، زیادہ پسند ہو تم کو اللہ اور رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور جہاد سے اس کے راستے میں، فتربصوا، بس انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آیت سے پتہ چلا کہ دنیا کی کوئی چیز دین کے مقابلے میں کارگر نہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً مدد کی اللہ نے تمہاری بہت جگہوں میں، ویوم حنین، اور خاص کر حنین والے دن۔ حنین کی لڑائی سن 9 میں لڑی گئی ہے۔ حنین ایک جبل ہے، اس کے نیچے یہ آبادی تھی، اور پیغمبر کہتے ہیں 50,000 کے قریب لشکر لے گئے تھے، بعضوں نے کم و زیادہ بتایا، چونکہ اس سے پہلے کبھی اتنا لشکر نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کو کثرت پر بہت فخر رہا۔
جس کا فائدہ نہیں ہوا، اور بنو حوازن قبیلے کے لوگوں نے ایسے تیر برسائے کہ مسلمانوں کے ہاتھ پیر پھول گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے بڑے لوگ بھی میدان سے ہٹ گئے۔ پیغمبر اس وقت بھی اپنی سفید سواری پر تشریف فرما تھے، حارث ابن عبد المطلب کے ہاتھ میں لگام تھا۔ اور آپ پڑھتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میدان سے بھاگوں گا نہیں۔ اور حنین والے دن اذ اعجبتکم کثرتکم، جس وقت تم کو تعجب میں ڈالا تمہاری کثرت نے، فلم تغن عنکم شیئا، کچھ کام نہیں آئی تمہیں، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین بڑی وسعت کے بعد، وسیع زمین تنگ ہو گئی، بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم مڑ گئے پیٹ پھیر کر، بیا تاسو شاته شوي پپشي، یعنی پشا لاړی او تختیدی۔ ثم انزل الله سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین، پھر اتارا اللہ نے اطمینان پیغمبر پر اور مسلمانوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور بھیج دیے ایسے لشکر جو تم نہیں دیکھتے تھے، فرشتے نظر نہیں آتے۔ وعذب الذین کفروا، سزا دی کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر توبہ قبول کی اللہ نے اس کے بعد جن کی چاہا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگ واقعی ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، قریب نہ آئے مسجد حرام کے اس سال کے بعد۔ بعض ائمہ حسن بصری وغیرہ وہ مشرک اور بدعتی کو خنزیر کی طرح سمجھتے، ہاتھ ملایا تو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ قال ابن عباس اعیانهم نجسا کالکلاب والخنازیر، وقال الحسن من صافهم مشرکا فلیتوضا، تفسیر قرطبی ذیل الآیہ۔ والجمہور علی ان ھذا علی التشبہ، اے ہم بمنزلۃ النجس او ہم کالنجس، فخبثت اعتقادهم وکفرهم باللہ۔ پس قریب نہ آئے۔ قالت الحنفیہ المراد به النهی عن الحج والعمرہ لا عن الدخول مطلقا، والمسألة طویلة في محلها۔ هل المشرك والكافر يمنع من الدخول في الحرم عند الجمهور، ولأجل هذا عند جدة طريقان مشهوران، الواحد يقال طريق غير مسلم، الكفار يمرون من هنا لا يدخلون مكة ولا المدينة، وطريق مسلم المسلمون معتمرون وزائرون وحاجون كلهم يمرون من هذا الطريق، اللهم ارزقناها مرارا في الفرصة القريبة مع السهلة والأحباء والأقرباء يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک پلیت ہے، بس قریب نہ جائے مسجد حرام کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعتی اور مشرکوں کو مسجد سے نکالنے کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ تمام مساجد مسجد حرام کے تابع ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تنگستی کا کہ سب سے ہم لڑیں گے تو ہم کہاں ٹماٹر بیچیں گے،
ہماری دکان پر کون آئے گا، کپڑا کون خریدے گا؟ فسوفا یغنیکم اللہ من فضل ان شاء، قریب ہے کہ غنی کر دے تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم و حکمت والے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ حرام سمجھتے ہیں جس کو حرام کیا اللہ اور رسول نے. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہ تابعداری کرتے دین حق کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ دے جزیہ اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر. آیت سے دو مسئلے ثابت ہیں. ایک تو یہ کہ جزیہ یہودی اور نصرانی پر لگے گا، غیر مسلم جن کے علاوہ جو ہے ان پر نہیں لگے گا، وہ کوئی اور چیز ہوگی. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جزیہ وہ بھیجیں گے نہیں، خود ادا کریں